حضرات آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ کون تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل آپ سلطان بنے کیسے، اور آپ پر جو ہے آپ نے صلیبیوں پر جو قیامت برپا کیا وہ کیسے ہوا، اور آپ نے اللہ کے کرم سے اور بزرگان دین کی فیض سے آپ نے بیت المقدس بھی فتح کیا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ایک پادری نے آپ سے جو ہے شرط رکھا تھا کہ اگر آپ کے نبی ہمارے نبی سے افضل ہیں تو پھر آپ کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں، یا پھر یہ بتائیں کہ آپ کے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہو۔ تو حضور غوث پاک نے اس کے جواب میں، آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، اس کے جواب میں آپ نے اس پادری سے کہا تھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس پادری نے کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اسی طرح آپ کے نبی نے کبھی کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو پھر ہمارے نبی افضل ہوئے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پادری کا جواب دیتے ہوئے آپ نے قبرستان کے ایک مردے کو اٹھایا، زندہ کیا، اور پھر آپ نے اس مردے سے وہ حدیث بھی نقل کی، وہ حدیث جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے زمانے میں مذہب اسلام کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا کیا کرتے تھے، وہ حدیث حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس مردے کو قبر سے اٹھا کر ان سے پوچھتے ہیں اور اس کی تصدیق لیتے ہیں، تو وہ مردہ بلا ساختہ جو سیدنا دانیال علی نبی زنا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کا تھا، وہ مردہ نے اس حدیث کی تصدیق کی، تو پھر وہ پادری کلمہ پڑھا۔ یہ سارا کچھ واقعہ ہوا تھا، مگر یہ واقعہ ہونے کے بعد وہ پادری جو عیسیٰ علیہ السلام افضل بتاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل نہ مانتا تھا، حضور غوث پاک کے اس واقعہ سے، اس کرامت سے وہ پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور وہ پادری جو تعلق رکھتا تھا قبیلے سے، اس قبیلے کا نام کرد قوم تھا، کرد تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے پاورفل، طاقتور، مضبوط، بہادر، مجاہد ہوا کرتے تھے۔ جس میدان میں چلے جاتے تھے وہ میدان فتح کر کے واپس ہوا کرتے۔ ان کی طاقت بہت جو شہرت والی تھی، آس پاس کے علاقے کے بڑے سے بڑے طاقتور، بڑا سے بڑا حکمراں بھی ان لوگوں کے اس قوم سے اور اس قوم کے لوگوں سے ڈرا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں کے آس پاس کے جو مسلمان رہتے تھے وہ بھی ان سے پریشان تھے۔ اور عباسیہ حکومت جو آپ نے سنا ہوگا، دولت عباسیہ، یہ عباسی حکمراں بھی اس قوم کے لوگوں سے، ان لوگوں سے ڈرا کرتے تھے، مگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے، آپ کے روحانی طاقت سے، وہ ساری قوم کے لوگ جو اس قوم کرد میں جو ہے منسلک تھے، قوم کرد میں ان کا جو ہے رہن سہن ہوتا تھا، وہ پورے کے پورے قوم، وہ سارے کے سارے لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے مالا مال ہوئے، اور وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد، کچھ دن بعد ہوا یوں، یہ واقعہ آپ جو ہے کتابوں میں پڑھا ہوگا اور یا پھر آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے بعد اس قوم سے ایسے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی۔ ان میں سے ایک فاتح مجاہد اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی کرد قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ جو میں نے اس پادری کا نام لیا، یہ اسی پادری کے قوم سے تعلق رکھنے والے مجاہد اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد بھی اسی دوران اپنی برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت ہو چکے تھے، اور بعد میں ملک شام کی زنگی سلاطین کے بہت بڑے فوجی جنرل بنے۔
ایک بار بغداد معلیٰ حاضر ہو کر اپنے 10 سالہ بیٹے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی، یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، عبد القادر جیلانی، اس بچے کے سر پر اپنا نورانی ہاتھ رکھ دیں اور اس کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرات، پہلے کے لوگوں کا یہ معمول رہتا کہ وہ بچوں کے سروں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پر بزرگان دین سے، بڑے انسان سے، عالم دین سے ان کے سر پر ہاتھ رکھوایا کرتے اور ان کے لیے، اس بچے سے دعا کے لیے کہا کرتے تھے۔ یہ معمول بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، جو آج کل نہیں پایا جاتا، اور اس کے لیے دعا فرمائیں، یہ اسلام کا عظیم مجاہد اور فاتح بنے۔ چنانچہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کے سر پر دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا، یہ بچہ تاریخ عالم کی ایک عظیم نامور شخصیت ہوگا۔ کیا کہا؟ آپ نے دعا فرمائی اور بشارت دے دی کہ یہ بچہ دنیا میں تاریخ رقم کرے گا، کچھ ایسا کرے گا کہ ان کا نام تاریخ میں آ جائے گا، یہ تاریخ کی روشنی میں آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے بہت بڑی اسلام کی فتح کرائے گا۔ یہ بشارت میرے پورے مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سالہ بچے کے باپ کو سنا دی۔ چنانچہ وقت بیتتا گیا، زمانے نے موڑ لیا، وقت اپنے ساتھ رواں دواں چلتا رہا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کے ہاتھ سر پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے 10 سالہ زندگی پر ہاتھ رکھا تھا، اپنا نورانی مقدس ہاتھ رکھ دیا اور دعا فرما دی تھی، وہی سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور الدین زنگی کی افواج میں ترقی پا کر جنرل بنے، یعنی آپ کمانڈر بن گئے، اور پھر صلیبی جنگوں کے دوران سلطان کی اچانک وفات کے بعد سلطان بن گئے۔ یعنی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود جو ہے بادشاہ تھے، لیکن آپ کا جب انتقال ہو گیا تو اسی دوران سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ لوگ، چونکہ آپ پہلے سے جنرل بنے ہوئے تھے، تو لوگوں نے آپ کو سلطان یعنی بادشاہ بنا دیا، اور پھر سلطان بن جانے کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عظیم کارنامے انجام دیے وہ تاریخ اسلام کا زرعی باب ہے۔ صلیبی جنگوں میں بیت المقدس کی تاریخی فتح انہی کے ہاتھ سے ہوئی، یعنی بیت المقدس جو فتح ہوا تھا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدس ہاتھ سے ہی ہوا تھا۔ آپ کے فوجوں نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے چھڑایا تھا، انہیں شکست دے کر، انہیں مات دے کر بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کیا تھا، اور یورپ کے بڑے بڑے عیسائی بادشاہوں کا لشکر بھی ان کی مجاہدانہ شانہ کے سامنے نہ ٹک سکا۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگ میں سارے یورپ کو ہرا دیا، اور یہ سب کچھ تاجدار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شان کرامت اور دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اور اب بھی بغداد معلیٰ کی پرنور فضاؤں سے آپ کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ جبھی تو میرے امام عشق و محبت مچل کر کہتے ہیں، مرزع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا یا غوث، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو حضرات محترم، اولیاء کرام کے فیض سے ہم سب کو مالا مال ہونا چاہیے، اور ان کے فیض ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اب ہمارے گھروں میں بچے کی ولادت ہو تو اس بچے کے سر پر ہم کسی بزرگان دین سے، کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے، کسی نیک بندے سے، کسی بڑے عالم دین سے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھوائیں اور ان سے دعا کی درخواست کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے سر پر اس بزرگ کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے اور اس بزرگ کے دعا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین کا بہت بڑا مبلغ اور بہت بڑا جو ہے رہبر اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھیجتا ہے اور کامیاب کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کے چینل پر آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور ہم سب ایک اور ایک کے ساتھ زندگی گزاریں۔ السلام